کارکن شامل تھے اس نے وہ نام لیا. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کو بلایا جائے, ان کو بلا کے اس چیز پر پراپر انکوائری کی جائے, کیونکہ مذاق نہیں ہے کہ کوئی بھی سازش کر کے کوئی بھی عوام کے مینڈیٹ کی توہین کرے اور ایک جمہوری حکومت کو اس طرح گرائے. تو میرے خیال میں جب تک سزا نہیں ملے گی کسی کو اس ملک پہ تو یہ روایات چلتی رہیں گی. اگر ہم نے روایات کو بدلنا ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اس کے لیے کڑی سزا دینی پڑے گی اس نظام میں ایسے لوگوں کو کہ جو اس نظام میں لا قانونیت کرتے ہیں, قانون کو توڑتے ہیں. کوئی ایسی بات چیلنج والی تو انشاءاللہ نہیں ہے. ہمارے جو 2 سال گزرے ہیں پچھلے, اس میں جو ہمارے صوبے کے حالات بنائے گئے, پاکستان کے حالات بنائے گئے معاشی طور پر, امن و امان کے حوالے سے, بے روزگاری کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے, تو الحمدللہ ہمیں انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ ہم لوگ اپنے صوبے کے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے اور ہمارے صوبے کا جو حق ہے وہ دینا پڑے گا. ہاں, یہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں ہمیں پتہ ہے پاکستان بھی ہمارا ہے کہ اگر معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ہمارے جو NFC شیئر ہے ہمارا, یا ہمارے جو ہائیڈل کے پیسے بقایا ہیں, ان میں ہم ان کو ٹائم تو دے سکتے ہیں کہ چلو آپ سارے پیسے اکٹھے نہ دو, لیکن یہ سوچنا کہ جی ہمیں وہ حق نہیں ملے گا یا کوئی نہیں دے گا, یہ ان کی خام خیالی ہے. ہمیں اپنا حق چاہیے, ہم حق لینا بھی جانتے ہیں, ہم حق چھیننا بھی جانتے ہیں. ہماری عوام ہمارے ساتھ ہے, یہ ہماری عوام کا حق ہے, ہمارے صوبے کا حق ہے, اور ہمیں عوام نے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ ہم ان کے حق کے لیے آواز اٹھائیں اور ہر حد تک جائیں ان کا حق لینے کے لیے. اس میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں, یہ پارٹی ان کی ہے, وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں سب کو, ہم کریں سارے, ہمیں بنوان قبول ہوگا. لیکن عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ جو لوگ کچھ تکلیفات کی وجہ سے, کوئی بہت زیادہ پریشر کی وجہ سے, ٹارچر کی وجہ سے گئے ہیں, تو میرے خیال میں آپ کے سامنے ہے, میڈیا کو پتہ ہے کہ ان کے بارے میں عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے وہ اور ہے. لیکن جو لوگ بغیر کسی تکلیف کے ایسے لوگ تھے جو ہمارے پاس بھی اپنے مفاد کے لیے آئے ہوئے تھے, اور وہ جو گئے ہیں تو وہ تو ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. تو ہمیں آج پتہ چل گیا, ورنہ یہ لوگ تو چلتے رہتے اسی طرح, مشکل وقت نہ آتا. آج ہمیں پتہ چل گیا کہ مفاد پرست کون تھا اور ہمارے ساتھ نظریاتی لوگ کون تھے, اور ہمارے بہت سے اس سخت حالات میں ہمارے بہت سے نئے لیڈر نے ایمرج کیا ہے جو کہ ضروری تھا, ان کو موقع ملا ہے الحمدللہ. اور وہ جو نئے لیڈرشپ ہے انشاءاللہ, نئی یوتھ ہے, نئے لوگ ہیں جنہوں نے مقابلہ کیا انشاءاللہ, وہ اس پارٹی کو ان سے بہتر چلائے گی. یہ فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے, ابھی تک کوئی شارٹ لسٹ نہیں ہوا, تمام سے CVs ہم نے لے لی ہے. اب میں انشاءاللہ خان صاحب سے ملاقات کروں گا, وہ CVs دوں گا, اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا حتمی ریکمنڈیشن بھی ہوں گی, ڈسکشن بھی ہوگی, مشورہ بھی ہوگا, اور حتمی فیصلہ جو ہے عمران خان صاحب کریں گے. سر آخر میں آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے لیے وہ وفادار جو ہے, آپ نے کل ایک جملہ بتایا تھا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ شاہ سے زیادہ شاہ وفادار جو لوگ تھے نا, جنہوں نے لا قانونیت کو اس حد تک لے گئے کہ ہمارے صوبے کی جو روایات ہیں ان کو پامال کیا, چادر اور چاردیواری کو پامال کیا, جیلی پرچے کاٹے, ایسے پرچے کاٹے کہ جن کا قانون سے تو کیا سچائی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو اس کے لیے میں نے ایک واضح میسج دیا ہے کہ ہم اگر مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم شکر ہے الحمدللہ, ہمیں عمران خان صاحب نے کہا ہمیشہ کہ اپنا عمل سے آپ نے ثابت کرنا ہے, باتوں سے ثابت نہیں کرنا. تو جو مدینہ کی ریاست کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا جو ہمیں سبق ملا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تھا, لیکن ساتھ اصلاح بھی یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کا دین اختیار کرو, صحیح راستے پہ چلو. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے کے لیے انشاءاللہ موقع دیں گے, اور جو اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اصلاح بھی نہیں کرے گا تو پھر وہ سزا کے لیے تیار رہے. یہ کنابت ہو, یہ کنستین, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اوپر پورے پاکستان کے مختلف ضلعوں میں اور شہروں میں جعلی FIR کی گئی ہیں. ابھی تک ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ کتنی FIR ہمارے پہ مزید بھی ہیں, تو ساتھ ساتھ سامنے آ رہی ہیں, تو ہم بیل کرا رہے ہیں اس کے لیے. تو آج یہ ہماری ایک بیل تھی, تو اس بیل کے اوپر ماشاءاللہ ابھی ٹرانزٹ ہمیں اس کا مل گیا ہے, بیل پوسٹ ریسٹ. انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے, یقین ہے کہ ہمیں عدلیہ سے انصاف ملے گا, اور ہمارے اوپر جو یہ وکٹمائزیشن کی گئی ہے پولیٹیکل, انشاءاللہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب بھی جلد رہا ہوں گے, اور انشاءاللہ ہم سب کو انصاف ملے گا. اسی لیے جی ایک ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے ہماری ایک لیگل ٹیم ہے جو چیزوں کو دیکھ رہی ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک حق ہے اور مینڈیٹ ہے ہمارا, جو ہماری ریزرو سیٹس ہیں مائنورٹی کی اور لیڈیز کی, ظاہری بات ہے ان کی بہت محنت ہے اس پارٹی میں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایک حق ملے. تو اس کے لیے عمران خان صاحب کی جو بھی احکامات ہیں اس کے مطابق ایک بات چیت ہو رہی ہے, کمیٹی اس کے لیے بنی ہوئی ہے, لیگل ٹیم بھی لگی ہوئی ہے, ہم نے یہاں پہ ریڈ بھی کیا ہے اس کے لیے قانونی طور پر بھی, اور باقی جو بھی لا کے مطابق الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق جو بھی ہے انشاءاللہ اس پہ بات ہو رہی ہے, جو بھی ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا. کون کون سی پارٹیوں کے ساتھ آپ لوگوں کی بات چل رہی ہے؟
پی ٹی آئی پی کے جو مذاکرات ہیں میرے خیال میں پی ٹی آئی میں جو پی والے لوگ ہیں وہ نہیں ہوں گے تبھی مذاکرات ہوں گے. علی بھائی کون کون سی پارٹیوں کے ساتھ آپ لوگوں کا بات چیت چل رہی ہے اور مرکز اور صوبے میں ایک ہی پارٹی کے ساتھ آپ لوگ بیٹھیں گے؟ نہیں جی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ وہ جو لیگل ٹیم ہے اور ہماری جو کمیٹی ہے وہ وہی فیصلہ کر رہی ہے اس کے اوپر. تو ضروری نہیں ہے کوئی ایک پارٹی ہو اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پارٹی ہو, تو جو بھی ہے سامنے آ جائے گا.